آج ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کی کہانی پر۔ یہ اسلامی روایات میں قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی فوج جو دنیا کی ہر جھیل، ہر دریا کو پی جائے اور ہر جاندار کو کھا جائے۔ یہ الفاظ ہی اس خطرے کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی بھوک جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ خوفناک مخلوق ہیں کون؟ اور اگر ہیں تو آج کہاں ہیں؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں کہ آخر اس عظیم خطرے کو روکا کیسے گیا تھا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہزاروں سال پہلے، ایک بہت ہی نیک اور طاقتور حکمران سے جن کا نام تھا ذوالقرنین۔ روایات کہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی طاقت اور علم دیا تھا کہ ان کی حکومت پوری زمین پر تھی۔ تو اپنے ایک سفر پر ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ وہ پہاڑوں سے آنے والے وحشی قبائل سے تنگ تھے، اور ان قبائل کا نام تھا یاجوج اور ماجوج۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ہمیں ان سے بچائیں۔ اور پھر جو دیوار بنی وہ کوئی عام دیوار نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ جتنا بھی لوہا ہے سب لے آؤ۔ اس لوہے سے 2 پہاڑوں کے بیچ کی پوری جگہ کو بھرا گیا۔ پھر اس میں ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی تاکہ لوہا بالکل سرخ ہو جائے، اور آخر میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ سوچیں، ایک ایسی دیوار جو لوہے اور تانبے سے بنی ہو، ناقابل تسخیر۔ اچھا، دیوار تو بن گئی، لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ یہاں سے ایک ایسی جدوجہد شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج آخر ہیں کون؟ اس پر مختلف نظریات ملتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ترک یا منگول قبائل تھے، کچھ کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، اور ایک نظریہ تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ انسان ہیں ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین کی دنیا کی کوئی مخلوق ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر روز یاجوج و ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں سارا دن، یہاں تک کہ وہ اسے توڑنے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ بالکل آخر میں ان کا سردار کہتا ہے چلو بس، باقی کام کل کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دیوار راتوں رات ویسی ہی ہو جاتی ہے، بالکل نئی اور مضبوط، اور یہ سلسلہ روز چلتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، اگر ہزاروں سال سے یہی ہو رہا ہے تو آخر وہ دن کب آئے گا، یا ایسا کیا ہوگا کہ وہ اس دیوار کو توڑ پائیں گے؟ اور جواب ایک چھوٹے سے جملے میں ہے۔ ایک دن جب وہ اپنا کام ختم کرنے لگیں گے تو ان کا سردار کہے گا باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ بس یہی وہ الفاظ ہوں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ اسے توڑ دیں گے۔ اور جب وہ دیوار گرے گی تب قیامت کی اس بڑی نشانی کا ظہور ہوگا جس کی خبر دی گئی ہے۔ اچھا، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک بھی تب تک نہیں مرتا جب تک اس کی نسل سے 1000 جنگجو پیدا نہ ہو جائیں۔ تو بس اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی فوج ہوگی، ناقابل تصور۔ اور جب یہ نکلیں گے تو ایک آفت کی طرح پھیل جائیں گے، ہر اونچائی سے ایسے اتریں گے جیسے کوئی سیلاب ہو، راستے میں جو آئے گا کھا جائیں گے، دریا جھیلیں سب پی جائیں گے، انسان جانور کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کا غرور تو دیکھیں، جب زمین پر سب کچھ تباہ کر دیں گے تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ ہم نے تو آسمان والوں کو بھی نعوذ باللہ شکست دے دی۔ ایسے عالم میں جب انسانیت بالکل بے بس ہو جائے گی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زمین پر واپس آ چکے ہوں گے، مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یاجوج و ماجوج سے لڑنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو جب ساری انسانی کوششیں ختم ہو جائیں گی تب اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اور ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا پیدا کرے گا، ایک بیماری، اور اس سے صرف ایک ہی رات میں وہ کروڑوں اربوں کی پوری فوج ختم ہو جائے گی۔
پھر اللہ بہت بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے، اور پھر ایک ایسی بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر بالکل پاک صاف کر دے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین پر ایک ایسا دور آئے گا جیسا پہلے کبھی نہیں آیا۔ ہر طرف امن اور برکت، زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے جو تیر اور کمان ہوں گے وہ 7 سال تک جلانے کے کام آئیں گے۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد ایک بہت منطقی سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ کہ اگر لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار ہے تو آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گوگل ارتھ ہے، ہمیں یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے ایک پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غیب کی بات ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم فرشتوں یا جنات کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دیوار اور اس کے پیچھے کی دنیا بھی اللہ کے حکم سے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اس دنیا میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن موجود ہیں، اور یہ بھی کہ ایک ایسے مستقبل کے لیے کیسے تیار رہا جائے جس کے آنے کی خبر تو پکی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا۔